السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں عموماً حساس موضوعات سے بہت دور رہتا ہوں، میں ان کو بالکل نہیں چھیڑتا، نہ ان پہ بات کرتا ہوں، لیکن علیزہ سحر والے معاملے پہ مجھے آج ایک بات کرنی ہے۔ مجھے اپنے جو دل کی بات ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ بلا شبہ وہ اچھی یوٹیوبر تھی، ٹک ٹاکر تھی، وہ اپنے جو ہمارا جو کلچر ہے اس کو وہ پروموٹ کر رہی تھی، ہمارے جو آج بھی ہمارے گاؤں کا جو جو رسوم و رواج ہیں ان کو وہ پروموٹ کر رہی تھی۔ لیکن جو اسلام نے اور ہمارے معاشرے نے اور ہماری جو تعلیمات میں یہ ہے کہ عورت کے لیے گھر کی چار دیواری کے اندر اگر اس کو ساری سہولتیں میسر ہیں تو اسے بالکل اپنی چار دیواری کے اندر عزت و احترام سے رہنا چاہیے۔ مجھے اس کی ایک ویڈیو یاد ہے جس میں وہ کہیں، جس کو چونترا کہتے ہیں عرف عام میں، جو ہمارے گاؤں کا جو کچن ہوتا تھا پہلے، اس چونترے میں وہ بیٹھ کے تو وہ ایک آئی فون کی ان ریپنگ کر رہی، آئی فون کا ایک آئی فون 14 پرو میکس کی وہ ان ریپنگ کر رہی، ان فولڈنگ کر رہی، اور وہ کھول کے کہہ رہی ہے کہ یہ کسی نے مجھے بھیجا ہے اور میں اس کا نام تک نہیں جانتی۔ اور انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ ان دا ورلڈ، یعنی اس کا جو لفظی مطلب تو یہی بنتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مفت کھانا نہیں ہوتا، نہ کوئی مفت کھانا دیتا ہے۔ ہر چیز کی کچھ نہ کچھ قیمت ہوتی ہے جو آپ کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ اور جو میں نے پچھلے 3.5 سال میں ٹک ٹاک پہ آ کے، یوٹیوب پہ آ کے جو میں نے ایک چیز جو مشاہدہ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملکی حالات کے پیش نظر ہو کے مان لیتے ہیں جی حالات بہت خراب ہیں، غربت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جو مڈل کلاس کی لڑکیاں تھیں، جو درمیانے طبقے کی لڑکیاں تھیں، سب سے زیادہ اس شعبے میں وہ آئی ہیں، وہ یوٹیوبر بنی ہیں، وہ ٹک ٹاکر بنی ہیں۔ اور پھر جب ان کو آہستہ آہستہ وہ جو پیسے آنے شروع ہو گئے، لوگوں کی طرف سے ان کو جب اپریسیشن ملنی شروع ہو گئی، جب ان کو لوگوں کی طرف سے لائکنگ اور پسندیدگی ملنی شروع ہو گئی، اور یہ جو فیم کا جو نشہ ہے نا، آپ کو جو اپنی مشہوری کا جو ایک نشہ، یہ دنیا کا خطرناک ترین نشہ ہے۔ آپ اگر تھوڑی سی آگے پیچھے ارد گرد غور کر کے دیکھیں تو دنیا کے جتنے بھی مشہور لوگ تھے، آخر کار انہوں نے خودکشی کی ہے، یا وہ قید تنہائی میں، خود ساختہ قید تنہائی میں مرے ہیں۔ کیونکہ یہ جو مشہوری کا، مشہور ہونے کا، جو فیمس ہونے کا جو نشہ ہے، اور یہ جو تعریفیں کروانے کا نشہ ہے، یہ اتنا شدید، آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اس کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب اس کی مقدار میں کمی آنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز جو بھی عروج پہ جاتی ہے وہ آخر اس کو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، سورج صبح 6 بجے نکلتا ہے تو 12 بجے کے بعد اس کے اوپر زوال شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی قسمت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر مشہور بندے کی، ہر مشہور ٹک ٹاکر کی، یوٹیوبر کی، سیاستدان کی، کھلاڑی کی، یا کوئی بھی شوبز اسٹار ہو، ان سب کی جو اخیر ہوتی ہے وہ بہت ہی ماڑی ہوتی ہے، بہت ہی بری ہوتی ہے۔ انہیں مرنا پڑتا ہے، انہیں خودکشی کرنی پڑتی ہے، یا مطلب مر مر کے جینا پڑتا ہے۔ کیونکہ آپ اب دیکھیں، اس میں کوئی، مجھے بولنے میں کچھ بھی مذائقہ نہیں ہے، ہماری جو 90%، 90% آؤٹ آف 100 جو ہماری ٹک ٹاکر لڑکیاں ہیں بالخصوص، وہ صرف اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ آتی ہیں۔ تو وہ بالکل وہ تنگ کپڑے پہن کے، جس میں ان کے جسم کے سارے اعضاء بالکل ایسا لگتا ہے کہ جس طرح وہ مطلب ان کے کپڑے ابھی پھٹ جائیں گے، مطلب ان کے وہ ایسے محسوس ہوتا ہے، وہ کسی اسٹیٹ ڈرامے کا ایک ڈائلاگ تھا کہ جس طرح 5 کلو علی رضائی وچ 7 کلو روح تنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کیا اٹریکشن ہے، اس میں کیا کشش ہے کہ ان کی جو بھی ویڈیوز جن میں وہ مطلب اپنے اعضاء جو ہے ان کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر ملینز آف ویوز ان کو ملتے ہیں، ملینز آف لائکس ملتے ہیں، ان کو گفٹس ملتے ہیں، اور ان کو اس چیز کا پھر وہ نشہ لگ جاتا ہے، وہ لت لگ جاتی ہے۔ لوگ بھی جب تک ان کو ان کی مطلوبہ چیز نہ دکھائی جائے، جب تک ان کی نظر نہ پڑے، تب تک وہ بھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، آپ کو لائک نہیں کریں گے، اور آپ کو ڈالرز نہیں آئیں گے۔ اوکے، علیزہ سحر نے ابھی 3 کروڑ کا بنگلہ بنا لیا، ٹھیک، مان لیا، اس کے پاس آئی فونز آگے، مان لیا، اس نے لینڈ کروزر بھی لے لی ہوگی، مان لیا، لیکن اب جو اس کی عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، یہ کم از کم اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کا جو بنگلہ، جو لینڈ کروزر اور یہ سب چیزیں ہیں، وہ اتنی قیمتی نہیں ہیں جتنی اس کی عزت و عصمت تھی، جس کی وجہ سے اب وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ تو برائے مہربانی جتنی بھی ٹک ٹاکرز ہیں، بالخصوص جو لڑکیاں اور عورتیں ہیں، میری ان سے ہاتھ بندی درخواست ہے کہ برائے مہربانی آپ لوگ بھی ایک لمٹ میں رہیں۔ یہ پیسے آنی جانی چیز ہے، یہ آپ کی قسمت کے آ جائیں گے، لیکن جب آپ لوگ بالکل یہ لائن سے اتر کے اس طرح فحاشی پہ لائیں گے، اور بعد میں پھر آپ کو رونا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا، خودکشی کرنی پڑے گی، اس مقام سے پہلے ہی آپ لوگ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ میں نے دیکھی ہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو ولاگ بناتے ہیں، بہت اچھی لڑکیاں بھی ہیں جو مطلب کم از کم، چلو وہ اگر وہ پورا پردہ نہیں کرتی، حجاب نہیں کرتی، جب وہ نقاب نہیں کرتی، لیکن کم از کم ان کی ڈریسنگ اور ان کی جو ادائیں ہیں وہ اس قدر واہیانہ اور فحاش نہیں ہوتی۔
بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں جو لوگ ہر حد کراس کر چکے ہیں، جو لڑکیاں جو عورتیں. برائے مہربانی اپنی عزت کا، اپنے خاندان کی عزت کا خیال کریں، کیونکہ ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی بنگلہ، کوئی گاڑی، کوئی آئی فون ان کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. جس نے آپ کو آئی فون دینا ہے، جس نے آپ کو پیسے دینے ہیں، جس نے آپ کو ڈالر اکٹھے کرنے میں مدد دینی ہے، وہ آپ سے اس کی قیمت ضرور وصول کرے گا، جس طرح علیزہ سحر سے کی گئی ہے. تو آپ سب لوگ سنبھل جائیں، ابھی بھی وقت ہے. اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اپنے آپ کو لمٹس میں رکھیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حدود مقرر کی ہیں ان کے اندر رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. فی امان اللہ. کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت.